اپنی ذات کے حوالے سے شروع کریں. روزانہ کوشش کریں، اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے تو روزانہ غسل کیجئے، نظافت طبع کا اہتمام کیجئے. پھر اس کے بعد اچھا صاف ستھرا لباس پہنیں. میلا لباس پہنا ہوا بندہ سامنے آ جائے نا، اتنی کوفت ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں. یا کوئی ایسا آ جائے کہ جو گٹکا کھانے والا ہو، پان کھانے والا ہو، بھرا ہوا منہ لے کر کھڑے ہو جائیں گے. اب وہ اتنی اذیت کا سبب بنتے ہیں کہ بعض اوقات مروت کی وجہ سے اس کی دل آزاری نہ ہو، ہم برداشت کر لیتے ہیں. مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائیں گے، منہ بھرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. بعض اوقات قریبی لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور انہیں ڈانٹنا بھی پڑتا ہے کہ بھائی انسان بن جاؤ، کیا کر رہے ہو، جاؤ پہلے منہ جو ہے وہ خالی کر کے آ جاؤ. ایسا بندہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے. تو کم از کم آپ سے کسی طرح کی بدبو نہیں آنی چاہیے. اب بعض لوگ ہیں ان کو مطلب پان گٹکا نہیں بھی کھاتے نا، تو آپ جانتے ہیں کہ منہ کی جو خوشبو ہے اس کے لیے تھوڑا اہتمام کیا جاتا ہے. تھوڑا سا خرچہ ہوگا، ببلز خرید لیجئے، اچھی اچھی جو ہے نا وہ مارکیٹ کے اندر ببلز ملتی ہیں. کوئی ٹافی لے لیجئے تاکہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے سبب اذیت نہ ہو. تو اپنے لباس کا بھی خیال رکھیں اور اپنے جسم کی بدبو سے کسی کے لیے مصیبت نہ بنے، اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں. اس کے ساتھ ایک اور کام کریں. 20 روپے کی، 50 روپے کی، 100 روپے کی، 200 روپے کی عطر مل جائے گی آپ کو. جس درجے کی آپ کو عطر خریدنی ہے نا، وہ عطر اگر تو بہت اچھی نہیں ہوگی تو آپ کے جسم سے جو بدبو آ رہی ہے اس سے ضرور بہتر ہوگی، ٹھیک ہے، اس بدبو کو ختم کر دے گی. ایک چھوٹی سی شیشی اپنے پاکٹ میں آپ رکھ لیجیے، ٹھیک ہے. جب آپ کہیں پر جا رہے ہیں، مسجد میں جا رہے ہیں، تو عطر کا استعمال کریں. آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جس کے لیے آپ مصیبت بنتے ہیں نا، اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ جا کے کھڑے ہو کے نماز پوری کرتا ہے کہ یہ کون آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے لباس بھی اچھا پہننا ہے، صاف ستھرا. مہنگا لباس ضروری نہیں ہوتا، طہارت کے لیے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی. مٹی کی بنی ہوئی مسجد کو بھی صاف ستھرا رکھا جا سکتا ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ کہ صاف ستھرا ہونے کا مطلب لگژری ہونا ہے، کہ میں روزانہ نیا سوٹ پہنوں، میرا گھر جو ہے نا وہ بہت عالی شان ہونا چاہیے، خادمین ہونے چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ نہیں. آپ کے مزاج میں نفاست ہوگی تو آپ عطر کا استعمال کریں گے، صاف ستھرے رہیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. بالخصوص نماز کے لیے بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھیں. اور مذہبی طبقہ جو تبلیغ سے وابستہ ہیں، جو معاشرے کی بہتری کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی حالت کو سدھار کے رکھیں. بعض اوقات ہوگا زلفیں رکھی ہیں لیکن انہیں سنوارا نہیں، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ. داڑھی رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن اس کو سنوارا نہیں ہے، کنگا نہیں کیا ہوا، آدھے بال ادھر جا رہے ہیں، آدھے بال ادھر جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ آگے تبلیغ کرنے کے لیے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ سامنے والے پر کیا اثر مرتب ہوگا کہ جو بندہ اپنا حلیہ نہیں سدھار سکتا وہ دین کی کیا تبلیغ کرے گا. یہ مذہبی طبقے کے بعض لوگوں میں ایسا ہوتا ہے. اب تو بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، میں لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں، تو الحمدللہ لوگوں نے اپنے احوال ظاہری کو بھی بدلنا شروع کر دیا ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، نماز کے اندر خاص خیال رکھیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت یعنی پاکیزگی شطر الایمان، نصف ایمان ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضوء. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو لامرتہم بالسواک، میں انہیں مسواک کرنے کا حکم دیتا، مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ. سواک کا معنی ہوتا ہے دانتوں کو صاف کرنا. اب یہ بھی ہمارے ہاں المیہ ہو گیا ہے کہ بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دانت ہی صاف نہیں کریں گے. اللہ نے اتنے صاف ستھرے دانت عطا کیے تھے، ان کا حال دیکھیں تو سارے دانت لال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جب بات کرتے ہیں تو مصیبت ہوتے ہیں لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. چلیں، آپ کو پان کھانا ہے، گٹکا کھانا ہے، دانت تو صاف رکھو بھائی، کیوں لوگوں کے لیے مصیبت بنتے ہو؟ اس کے علاوہ اگر آپ دانت کی صفائی کا مطلب مکمل اہتمام روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام نہیں کرتے تو پھر بدبو آنا شروع ہو جائے گی، وہ آپ کے لیے مصیبت ہے. خود آپ سوچئے نا،
بات کرتے ہوئے بھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے اس موضوع کے اوپر کہ ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ سواک کے بارے میں فرمایا کہ اگر مجھے امت کے مشقت میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ سواک کا حکم دیتا، مسواک کا حکم دیتا. مسواک سے کیا ہوتا ہے؟ دانت صاف ہوتے ہیں. اب 5 نمازیں پڑھنی ہے، 5 بار وضو کرنا ہے، تو آپ ہر وضو کے ساتھ مسواک کر لیجئے. نہیں کر سکتے تو صبح شام کر لیجئے، صبح کر لیجئے، شام کر لیجئے. اچھے جو ہے وہ آپ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیجئے. اور اصل جو مقصود ہے وہ ہے دانتوں کی صفائی، منہ کی صفائی. یہ ہمارے دین میں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے اور صفائی ستھرائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کسی کے لیے بھی زحمت کا سبب نہ ہو. آج سے کوشش کریں، میں نے صاف ستھرا لباس پہننا ہے، عطر کا استعمال کرنا ہے، گھر کے ماحول کو معطر رکھنا ہے، گندگی نہیں ہونی چاہیے. خواتین اگر ہمیں سن رہی ہیں، آپ کا جو کچن ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. جس دسترخوان پر آپ کھا رہے ہیں وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. گھر کا ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے. مزاج کے اندر جب نفاست طبع آئے گی تو آٹومیٹیکلی تمام چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اب میں اسے سمرائز کر کے چند چیزیں ذکر کر دیتا ہوں کہ اسلام میں صفائی کے حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں. نمبر 1، جسمانی صفائی، یعنی جو بدن انسان ہے اس کی صفائی کا حکم دیا گیا. کیسے؟ غسل کے ذریعے، وضو کے ذریعے، ناخن تراشے جائیں، بال صاف کیے جائیں، مسواک کی جائے. یہ تمام چیزیں بدن کی صفائی میں آ جاتی ہیں. بعض لوگوں کے ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں، میل سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے. اور گندگی، مطلب کیا بولے ان کو بندہ. آپ سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو وہ زحمت کا سبب ہوتے ہیں. تو با وضو ہونا، با غسل ہونا، ناخن اور بال کی صفائی اور مسواک کرنا. اس کے بعد دوسرا درجہ آ جاتا ہے لباس کی صفائی. لباس پاک ہو، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا، بعض لوگ ہیں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رکھیں گے. ظاہراً لباس صاف ہوگا لیکن وہ بال والے جو معاملات ہیں، یعنی پیشاب کے قطروں سے نہیں بچ رہے ہوں گے. اب اس پر عذاب بیان کیا گیا ہے. تو اسلام جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ لباس صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ صرف صاف لباس پہن لیا، نظر آ رہا ہے کہ بڑے جو ہے نا وہ اجلے بن کر آ گئے ہیں، صاف ستھرا بڑا اٹریکٹیو لباس پہنا ہوا ہے لیکن وہ پاک نہیں ہے. تو لباس صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو. اسی طرح نماز کے لیے خصوصی اہتمام کیا جائے کہ اچھا لباس پہنا جائے چونکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں. اس کے بعد آ جائیے گھریلو اور ماحولیاتی صفائی کا اہتمام. اس کا بھی حکم دیا گیا کہ ہم اپنے گھر کو صاف رکھیں، گلی کو صاف رکھیں، محلے کو صاف رکھیں. جس راستے پر آپ چلتے ہیں اس پر گندگی نہیں ہونی چاہیے، درخت لگانے چاہیے، سبزہ اگانا چاہیے. یہ تمام چیزیں شرعی طور پر جو ہے ان کی تعریف کی گئی ہے، ممدوحات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کا بھی خیال رکھیں. اور آپ دیکھیں جس طرح جسمانی، میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ ہمارے دین میں طہارت سے آگے کا جو درجہ نظافت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. کہ جسم کو پاک کر لیا، ویری گڈ. لباس کو صاف ستھرا کر لیا، بہت اچھی بات. اپنے گھر کو صاف کر لیا، آفس کو صاف رکھا، گلی کو صاف رکھا، محلے کو صاف رکھا، بلڈنگ کو صاف رکھا. سب چیزیں بہت اعلیٰ ہیں. اس سے بڑھ کر کیا اسلام بیان کرتا ہے؟ دل کو بھی صاف کریں. بغض سے، حسد سے، کینہ سے، ریاکاری سے، عجب پسندی سے اپنے دل کو صاف رکھیں، پاک کریں. یہ ہمارے دین کا حسن ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم نے ان تمام امور کا خیال رکھنا ہے. اعضائے جسمانی کو بھی پاک رکھیں، زبان کو جھوٹ سے، غیبت سے، الزام تراشی سے، بہتان بازی سے، ان تمام چیزوں سے صاف ستھرا کریں. تو انشاءاللہ الجلیل آپ کو ذوق عبادت ملے گا. کبھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ حرمین شریفین جائیے حج پر یا عمرے پر. آپ دیکھیں مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، مسجد حرم شریف، بیٹھنے کو جی چاہتا ہے. 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی کا ایسا اہتمام کیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے، آتے ہیں جلدی سے پڑھتے ہیں اور مسجد سے بھاگتے ہیں. خود نہیں بھاگتے تو بھگا دیا جاتا ہے، چلو بھی ٹائم ہو گیا ہے، پنکھا بند کر دیا جائے گا. اس پر بھی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اپنے اندر صفائی ستھرائی کو پیدا کریں. کسی کے لیے بھی ہماری ذات سبب زحمت نہیں ہونی چاہیے، سبب رحمت ہونی چاہیے. ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال.
اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے مردوں والا فیشن کرتے ہیں تو اس کی بھی بالکل اجازت ہے، یعنی جو آپ اچھا لباس آپ کو پسند آیا ہے وہ آپ پہننا چاہتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ خواتین والا فیشن کرتی ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور صاف ستھرا رہنے کو، اچھی ڈریسنگ کرنے کو آپ کا اگر شوق ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اس چیز کو اپنانا چاہیے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کا اثر آپ کی ذات پہ نظر آنا چاہیے۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ضروری نہیں نیا لباس ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ صاف ستھرا لباس ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ٹائلز والا گھر ہو، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ وہ صاف ستھرا گھر ہو، چاہے اس کا فرش ہے، چاہے وہ کچا فرش ہے، جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے۔ ہم لگزریس کو اور صفائی ستھرائی کو خلط ملط کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ کے اصل چیز کیا ہے؟ الاناء یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوگا وہ باہر آئے گا۔ اگر آپ کے اندر نفاست تباہ ہوگی اور پاکیزگی ہوگی تو باہر بھی انشاءاللہ الجلیل پاکیزگی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔